السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک کثرت استغفار کی ضرورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے اور جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے اور جب قوم و جماعت کی زعیم و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینے اور ذلیل شخص ہونے لگے اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و باجوں کا دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگے اور ان پر لعنت بھیجنے لگے تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنس جانے کا، صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پہ وقوع پذیر ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پہ دانہ گرنے لگے۔ معزز ناظرین، مذکورہ بالا حدیث میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اگرچہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہی ہیں اور کوئی بھی زمانہ ان برائیوں سے خالی نہیں رہا، لیکن جب معاشرے میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائیں اور غیر معمولی طور پر ان کا دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو اس معاشرے پر نازل ہونے والا ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب تر ہو گیا ہے۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کے بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر ان کو صرف اپنے مصارف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کے مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگے جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم سکھانے اور علم پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت کے عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب، انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند رن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی سرحی خلاف ورزی ہو۔ اور ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔
واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت و تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے معاملات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و موانست ہے۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں غل ڈالا جائے اور اس کے آداب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد کماش اور بے ایمان ہو تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینے، بد کردار اور ذلیل ترین ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو، یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق و بدکباش کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصائیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اسلام میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ شرابوں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشاور اشیاء بھی مراد ہیں۔ جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کے لیے تیار رہو۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آج پوری دنیا مختلف آفات و بیماریوں کا شکار ہے۔ کبھی زلزلے زمین کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں تو کبھی سمندری طوفان عالمی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ان دنوں وبائی امراض کی کثرت نے تمام ممالک کے افراد کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی آفات و وبائی امراض سے بچنے کی عملی کوششوں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت سے ان آفات و امراض سے نجات ممکن ہے۔ وبائی امراض اور دیگر قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ احتیاط خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی احتیاط اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔